نیٹو امریکنز کا قبیلہ ہے ہوپی، جنہیں ہم ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ دنیا میں ان کے تقریباً 10,000 لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ زراعت والا ہے۔ ان کی عبادات بارش کے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ عبادت کر کے ناچنے لگ جاتے ہیں بارش کے لیے۔ ہم جیسے مولوی سوچتے ہیں کہ نماز استغفار نہیں ہوئی تو بارش نہیں ہوئی، تو ان کی عبادت کے 8 سے 10 منٹ میں بارش ہو جاتی ہے۔ رب ہے نا، اس نے بارشوں کی تقسیم اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ یہ جو تصوف ہے کچھ اور ہے۔ اس سوچ سے نکلو، جو مائنڈ کنڈیشننگ ہماری ہو گئی ہے اس سے نکلو۔ ایک سوچ ہے کہ ہم چرواہے کو پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ ایک کسائی کا ایجنٹ بھی ہے۔ کوئی بھی چرواہا ایسا نہیں ہے جس نے کوئی بکری کسائی کو نہ بیچی ہو۔ تو یہ جو ہماری مائنڈ کنڈیشننگ ہے نا، یہ وہ لائف ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آفات میں ہو، سوچ کی ایک کال کوٹری سے دوسری کال کوٹری میں مت جائے۔ سفر ہے اس کو دیکھیں، سفر والے کا جو سفر کرتے ہیں نا، وہ رستے میں کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ میرا آج دن تک کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ میری سوچ ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ انسان کی سوچ جب ایک جگہ پر رہتی ہے، انسان تب جھگڑنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ وقت کے لحاظ سے اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتا۔ جس طرح کنگ فو کا ماسٹر ہو جانا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کنگ فو کی فائٹس کو جیتتا رہتا ہے۔ کنگ فو کے ماسٹر شپ یہ ہے کہ اس ماسٹر کے ساتھ کوئی لڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا پہلوان ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں لڑا، وہ ماسٹر ہے۔ جو کسی کے ساتھ نہیں الجھا، نہ کسی کی جہالت سے الجھا، نہ اپنی جہالت میں کسی کو الجھایا، وہ ماسٹر ہو جاتا ہے۔ میں کیونکہ ایک گاؤں کا ایک دیہاتی سا بندہ ہوں، تو ہمارے گاؤں میں جو اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے نا جی، یہ منڈا بڑا سیاڑا ہے۔ کیوں جی؟ تو جنج بھگتا لینا ہے۔ جو جنج بھگتا لیتا ہے نا، وہ دنیا کو جنجوں کو بھی بڑی اچھی طرح بھگتا لیتا ہے۔ جس کو دیگ ورتنی نہیں نہ آتی، وہ زندگی میں کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ جس کو جی کہنا نہیں آتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو کسی کو عزت نہیں دیتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو کسی کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو چھوٹا سا تصوف میں جو ہے نا چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تصوف کو عجیب رنگ دیا گیا ہے، اتنی متحرک چیز کو ایک اسم کے اندر روک دیا گیا ہے۔ تصوف ایک انٹلیکچوئل پرسو بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایک کیفیات کی چیز تھی۔ لا والوں نے لائف کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے۔ مسئلہ لا سے نہیں ہے، صوفی کو کبھی شریعت سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا کہ صوفی جو ہے وہ شریعت کا مخالف ہے۔ شریعت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد صوفی ہے، پھر طریقت ہے۔